السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ وقال تعالی: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یؤتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم سامعین کرام، دو مقامات سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء 131 سے 133۔ پھر دوسرے جو مقام کی آیتیں ہیں وہ سورہ مائدہ کی ہے، 54 ہے۔ ان آیتوں کے مطالب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں بات ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب ان آیات کے مطالب پڑھیں گے سنیں گے تو ہم کو وہ مقصد واضح ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے رہے ہیں، یعنی اس رب کی نافرمانی کرنے سے جو نتیجہ برآمد ہونے والا ہے مرنے کے بعد، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس جہنم کی آگ سے ہمارا پروردگار خالق کائنات ہم کو بچانا چاہتا ہے۔ اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو دین ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے تجویز کیا، وہ دین طریق زندگی، طریق بندگی اسلام۔ تو اللہ رب العالمین کے جو ارشادات ہے، اس کے جو مطالب: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، یہ تاکیدی حکم دیا گیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، رب کی نافرمانی کے انجام آخرت میں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ تقوی ہے۔ جو پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو، اور تم کو بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت مسلمہ ہیں، ہم کو آخری کتاب قرآن مجید دی گئی ہے، ہم کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، تکفر کے معنی، کفر کے معنی انکار کے ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد تقوی کے خلاف، تقوی کے خلاف ثواب و برکت جو ہم لا لیے ہیں، عبادات کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو امت مسلمہ کا جو اللہ ماشاءاللہ طریقہ یہ ہو گیا کہ کیا ہے، وہ ثواب ملے گا، برکت ہوگی۔ یہ تقوی کے کیا ہے، یہ خلاف ہے۔ اس سے آخرت میں جو ہے نا دوزخ سے بچنے کا خوف مر جاتا ہے، خوف نہیں پیدا ہوتا۔ تو وَإِن تَكْفُرُوا،
اگر تم تقوی کے خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرو گے، اس کا انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ خوب جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور کون ہے؟ حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر مکرر عرض کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کے درمیان میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، رب کی نافرمانی کے انجام آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کرو گے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہاری کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی ناک کٹنے کی فکر نہیں ہے، مت کرو، ارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، معاشرہ ناراض ہو جائیں گا، ہمارے فلاں لوگ جو ہے نا ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، تم کو کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا۔ تو تم تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہے؟ تمہاری کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، رب کی نافرمانی کے انجام آخرت میں دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے، دین کو بدل دو گے، دین ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف رسمی طور پر ہو گیا ہے، مقصد فوت، تقوی نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ثواب آ گیا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ دین سے بے دین ہو جائیں گے۔ ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے حج و زکوٰۃ، یہ قربانیاں، یہ صدقے، یہ فطرے، یہ زکاتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی اگر وہ دین اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو جماعت تیار کرے اللہ کے رسول، ان کے خلاف اگر عمل ہوگا، عقیدہ ہوگا، تو وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ تم ثواب و برکت کے پیچھے پڑ جاؤ، بے دین ہو جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ اوپر سے فرماتے آ رہے ہیں غنی ہے، حمید ہے۔ تمہاری عبادت سے کرنے سے، تمہاری عبادت نہیں کرنے سے، تم تعریف کرنے سے، تعریف کرنا چھوڑ دینے سے اللہ کی تعریف میں جو ہے نا کبریائی میں کوئی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ دراصل اللہ بندوں کو دوزخ سے بچانے کا طریقہ تجویز فرما رہے ہمارے لیے ہے۔ تو تم کو ہٹا دے گا، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ مطالب سورہ نساء کے تھی۔ سورہ مائدہ کی جو آیت پڑھا میں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین سے مت پھرو۔ اگر تم دین پر عمل کرنے سے پھر جاؤ گے، بے دین اختیار کرو گے، ثواب و برکت کا چکر ہے، روایتی دین ہے، اللہ کے راستے میں جس طرح جد و جہد کرنا ہے اس طرح جد و جہد نہیں کر رہے، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بے دین ہو جائیں گے۔ تو تم اگر دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اور انکار کرنے والوں کے لیے لا الہ الا اللہ کا اور الہ واحد ماننے کے بعد اس کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا نہیں کر رہے، بدعت اور رسومات میں مبتلا ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے سخت ہوں گے، ایمان والوں کے لیے نرم، عزتین علی المومنین اذلتین علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے یہ لوگ، اور ملامت کرنے والے کے ملامت سے جو ہے نا نہیں ڈریں گے، خوف نہیں کریں گے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا فضل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو چھوڑ کر
مردہ اور غائب ہستیوں کو نہیں پکارنے والے، اپنے تعلق کو راست اللہ سے قائم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کا طریقہ اور سبیل المومنین کا طریقہ، نیکی اور ثواب کا، تزکیہ نفس اور تطہیر خلق کا طریقہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ کیا ہے؟ یضاعف لہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کون ہے؟ وسعت والا ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ جو ہے آیتوں کے جو مطالب ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ بندوں کے لیے اللہ رب العالمین بندگی کا طریقہ بتا دیے ہیں، اور ابتدا ہی سے انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا گیا ہے وہ دین دراصل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک ہم نے جو دین انسانوں کے لیے پسند کیا وہ دین دراصل دین اسلام ہے۔ دین سے مراد مذہب نہیں ہے، یہ بات ہم ذہن سے نکال دینا۔ دین سے مراد طریقے زندگی اور طریقے بندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور بندگی کا طریقہ۔ کون بتانا؟ انبیاء کرام کا انتظام اللہ رب العالمین کیے ہیں، ان پر کتب نازل کرے اور طریقے زندگی اور طریقے بندگی بتا دیے ہیں، اور اس کا جو ہے نا سلسلہ ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ خاتم الانبیاء ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری پیغمبر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا، بندگی اختیار کرنے کا، وہ کون ہے؟ دین پر چلنے کا۔ وہ اللہ کے رسول ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات کے امیدوار ہے۔ ان کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے آپ کو آئیڈیل بنایا گیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین ان سارے احکامات کو عمل کروا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو بنائیں۔ وہ کون سی ہے؟ سبیل المومنین، صحابہ کی جماعت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اصحاب رسول کے جیسا ایمان لاؤ تو تم صحیح راستے پر۔ سورہ نساء 115 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی غور کرنے کا مقام ہے۔ سورہ نساء کی جو 115 نمبر کی آیت ہے نا، آج کتنے ہم جو ہے نا روزدار ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے زندگیوں سے، ہماری عمریں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آج تک الا ماشاء اللہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ عبادات کا مقصد ثواب کر لیا۔ ہم عبادات کے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے، نہ ہمارے رہبر ہم کو سمجھا رہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، بلکہ اس کو مبارک بنا لیے مہینے کی بندگی کی جا رہی ہے، نہ کہ کیا کر رہی زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہو رہا۔ ایسے کئی رمضان چلتے چلے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ غور کریے بات کو، تو ہماری زندگی میں کوئی تغیرات پیدا نہیں ہو رہے، جبکہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو بات چلی تھی کہ تمام عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات پر اللہ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں تقوی کے متعلق، ان احکامات پر آپ خود بھی عمل کرے ہیں اور اس عمل کی تشریح بھی، تقوی کی تشریح بھی کرے ہوں گے نا، صحابہ کی جماعت کو تیار کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کتنی زبردست آیت ہے معلوم ہے؟ ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ چھوڑ کر، سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر نیکی اور ثواب کا،
تزکیہ نفس، تطہیر قلب، ان سارے امور میں ہم اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے ذکر و اذکار کے طریقے نیکی اور ثواب کے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ عبادات کے جو ہے نا مقصد تقویٰ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ یہ رات میں جگ لینے سے جو پچھلے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کا تصور اللہ کے توبہ کے قانون سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی اپنے طور پر ایجاد کر لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جس راستے پر جانا چاہتے ہیں، اور انجام کے اعتبار سے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، وساعت مصیرا پر۔ تو پھر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا حکم تقوی کا ہو رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو اور آپ کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی کا انجام آخرت میں دوزخ ہے۔ اس تقوی کے خلاف آج کیا ہے؟ امت مسلمہ میں رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، رمضان میں کیے ہوئے عبادتوں کا بدلہ غیر رمضان میں کیے ہوئے عبادتوں سے 70 گنا زیادہ ملتا ہے کا تصور۔ ایک سنت کا بدلہ ایک فرض کے برابر، ایک فرض کا بدلہ 70 گنا، اور ایک نفل کا بدلہ ایک سنت کے برابر۔ یہ ہمارے جو ہے نا کیا کر دیے، فضائل میں امت مسلمہ کو ڈھال دیے ہیں۔ جب فضائل میں امت مسلمہ کو ڈھال دیے ہیں، تقوی کی بات نہیں ہو رہی، تو ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ کیا ہو جائے گی، ان کے اندر آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا۔ راتوں کے لیے جو ہے نا جگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ 83 سال اتنے مہینے کرنے کی عبادت کا جو ہے نا بدلہ ہم کو مل رہا۔ یہ دن، یہ گھڑی، یہ ساتھ، یہ مہینہ، یہ سال، یہ منحوس ہے، یہ مبارک ہے، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ لیکن پھر ہم کیا ہے، قرآن پڑھنے والے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساری عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اس رب کی بندگی کرو جو صرف نہ تم کو پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر اس حقیقت واقعے کو جان لینے کے بعد اس رب کے نافرمانی کے عذاب سے بچنے کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر کیا ہونا، آخرت کا خوف پیدا ہونا۔ جو آخرت کا خوف پیدا ہونے کے بعد ہماری زندگی کیا ہونا، ہمارے عقائد مشرکانہ نہیں ہونا، ہمارے اعمال میں بدعت اور رسومات نہیں ہونا، تقوی پیدا ہو۔ تو پھر جب ثواب کی بات آ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت کر لینے سے اتنا ثواب ملے گا، تو کیا یہ روزوں کا فائدہ ہے؟ سوچئے نا، غور کریے۔ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فجر میں دعا کرنے سے اللہ دعا قبول کرتا، عصر میں مغرب کے بعد جو ہے نا افطاری کے ٹائم پر دعا کرے تو قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یہ دن منحوس ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ مبارک ہے۔ یہ ساتھ، یہ گھڑی، یہ مہینہ، یہ سال، یہ کیا ہے، یہ سب مساوی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 36 یاد رکھ لیجیے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ یوم خلق السماوات، بے شک اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے اس جو ہے نا آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے نہ کوئی مہینہ مبارک ہے۔ اللہ نہیں بول رہے ہیں بات، البتہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں وہ جو ہے نا مہینے کیا ہے،
اس کے لیے سفر کے لیے آسانی کے لیے امن کے لیے ہے، اس میں کوئی جنگ و جدال قتال نہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کفر میں زیادتی ہے فرما رہے، یہ بات بول رہے ہیں۔ تو ان 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں رمضان کا نام شامل نہیں ہے، یہ خاص بات ذہنوں میں رکھنا۔ اب رہا سوال مبارک اور برکت، عربی میں مبارک کہتے ہیں، اردو میں برکت کہتے ہیں، تو جو برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، نافرمانی پر فوری توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کے لیے وہ ساتھ، وہ گھڑی، وہ مبارک ہوگی، یعنی عمل سے برکت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مہینہ ملا لیکن اس میں نافرمانی پر نافرمانی ہے، کیا اس کے لیے بھی مبارک ہونا نا؟ پھر اللہ بول رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے، تو اگر مہینے کو مبارک اگر بولیں گے تو عمل والے کے لیے، غیر عمل کرنے والے کے لیے، دونوں کے لیے بھی مساوی ہونا، مبارک ہونا نہیں، تو ہم غور نہیں کر رہے ہیں وہ بات۔ تو اللہ رب العالمین اس کی بگاڑ کی جو ہے نا اصلاح کر رہے ہیں ہم کو۔ سورہ بقرہ کی جو 183 یا 184 نمبر کی آیت میں ہی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے 29 یا 30 دن کے روزے رہے، اور جو بیمار ہے اور سفر پر ہے ان کے لیے رخصت ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے رخصت؟ یہ رخصت پر عمل کرنا بھی بیمار کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اطاعت میں ہے، انہیں نافرمانی نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے۔ اب سوچئے رمضان کے مہینے میں عمل کرنے کا جو بدلہ 70 گنا ہم جو لے رہے ہیں، تو اللہ جب رب العالمین جو حکم دے رہے ہیں، جو روزے تمہارے سفر اور بیماری کی وجہ سے چھوٹ جا رہے، تم جو ہے نا غیر رمضان یعنی باقی کے 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ سہولت دے رہے ہیں کہ ان مہینے میں اس گنتی کو پوری کر لو۔ تو اس حکم کا دینا اس بات کی علامت ہے، یہ دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو خوشی اور خضوع، جس تقوی، جس جذبے کے ساتھ تم جو ہے نا روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہی بدلہ غیر رمضان میں بھی ملے گا۔ یہ خاص بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ ثواب، یہ برکت کا تصور کیا ہے؟ عمل سے ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ انعام 155 آیت نمبر۔ یہ کتاب بے شک برکت کی کتاب ہے۔ برکت کے مستحق ہونے کا طریقہ، برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اتباع کرو، جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے، جس چیز سے تم کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تم اگر کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ اور اتباع کیوں کریں گے؟ کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے محاسبہ اعمال کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس خوف سے دنیا میں نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرنے والے۔ فَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب جا کر تم پر اس عارضی دنیا کے رحمتوں کے مستحق اور ابدی زندگی کے رحمتوں کے مستحق بنایا جائے گا۔ تو یہ ہے برکت حاصل کرنے کا قانون۔ یہ ثواب، یہ برکت کے چکر میں، یہ فضائل والی جتنی باتیں ہیں، شبلی نعمانی صاحب کیا کرے، اپنے جو ہے نا موضوعات کبیر کتاب میں ان ساری فضائل کی والی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے قانون کے کتاب کے خلاف ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کا طریقہ، نہ صحابہ کا طریقہ۔ اللہ کے رسول کیا تقوی کے خلاف ثواب و برکت کی بات بول سکتے؟ اس رات میں جگ لینے سے 83 سال اتنے مہینے کا ثواب تم کو مل جائے گا، اس رات میں جگ لینے سے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ بالکل گھڑی ہوئی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ توبہ کا قانون یہ ہے، جس آن بندہ، جس گھڑی، وہ چاہے رمضان ہو یا چاہے غیر رمضان ہو، سچی توبہ کرے گا
اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے گا، اسی آن اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے توبہ کا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء 110 نمبر کی آیت۔ جتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی سیاہگار ہو، جس آن سچی توبہ کرے گا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا اور مر گیا، اور وہ اللہ کو ضرور غفور الرحیم پائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا توبہ کا قانون ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں، لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، جو نادانی سے کوئی گناہ کا فعل کر گزرتے ہیں، پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اصرار نہیں کرتے۔ یہ توبہ کا قانون ہے۔ اب بولیے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا جو تصور، یہ جو روزوں کا تصور، ہم جو ثواب کا چکر ہے وہ بالکل نکال دینا میرے بھائی۔ یہ عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم کو موقع دیے ہیں، ایک پریکٹسنگ منتھ ہے، ایک جو ہے تربیتی مہینہ ہے جس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، قرآن سمجھ کر پڑھنا اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ فکر جب تک نہیں پیدا ہوگی تو پھر تو یہ ثواب، یہ برکت کی چکر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ روایتیں ہیں، فضیلت والی جو باتیں ہیں، تو ہم بے دین ہو جائیں گے، دین سے پھرنے والے ہو جائیں گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے دین سے مت پھرو، جو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے عمل کروایا اور اللہ کے رسول صحابہ کے ذریعے اس طریقے کو بتا دیے، اس کے خلاف اگر تمہارا عمل رہے گا تو تم اللہ کے راستے سے پھرے ہوئے ہو جائیں گے اور بے دین ہو جائیں گے۔ جب تم بے دین ہو جائیں گے تو تمہاری یہ نمازیں، تمہاری یہ روزے، تمہارے حج و یہ زکوٰۃ، یہ قربانیاں، یہ صدقے، یہ فطرے، یہ سارے اللہ کے پاس مقبول نہیں پائیں گے، اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ایسی قوم کو لے آئے گا اللہ رب العالمین جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ مضبوط، آخرت کے مقابلے میں کیا کریں گے وہ لوگ؟ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کا نقصان پرواہ جو ہے نا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن آخرت کا گھاٹا وہ اصلی گھاٹا ہے، جو ابدی گھاٹا ہے وہ پیش نظر ہوگا۔ صحابہ کی کیفیت وہی تھی نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے۔ کہتے ہیں کیا ہم یہ بے وقوفوں کی جیسا ایمان لائے؟ بے وقوفی کیا تھی صحابہ کرام کی؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو۔ آخرت کیا ہے؟ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہی بات صحف ابراہیم و موسیٰ کی کتابوں میں بتائی گئی ہے۔ تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ عارضی کے مقابلے میں ابدی کو پسند کرتے، اور ابدی گھاٹے کے واسطے عارضی کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دیتے۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ اس لیے وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بے وقوف بول رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ جو تم سمجھ رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ یہ دنیا، اس کی عیش و جو ہے نا عشرت، یہ زینت، یہ آرائش، یہ آشائش، یہ صرف موت تک ہی ہے۔ دیکھیے موت کے ساتھ ختم ہے معاملہ، اس کے بعد کی ابدی زندگی کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کے طریقے کو معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ برکت اور ثواب کا چکر، فضیلت والی باتیں ذہن سے خالص نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جو بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور
ہماری پوری زندگی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ دراصل آخرت کا خوف۔ تمہاری موت جب بھی جہاں بھی آئے وہ نافرمانی کی حالت میں نہیں آنا، بازار میں ہو، آفس میں ہو، کاروبار پر ہو، گھر پر ہو، تو وہ نافرمانی کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ مخصوص نہیں کر دیا اللہ رب العالمین مہینے کو، رات کو، دن کو، بلکہ کیا ہے پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں ہونا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی وعز وجل واتم اکبر۔